جب عدالت بعض حالات میں اپنا فیصلہ دے چکی ہوتی ہیں تب بھی ہمارے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ یہ قتل کے چند ایسے معروف واقعات پر مشتمل ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ معاملات میں قاتلوں کی شناخت، مقدمہ چلایا اور سزا دی گئی ہے، جبکہ دیگر معاملات کھلے رہتے ہیں اور شاید کبھی حل نہ ہو۔ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں ڈینس نیلسن۔ ڈینس نیلسن ایک سیریل کلر تھا جس نے 1970 کی دہائی کے آخر اور 1980 کی دہائی کے سٹارٹ میں 6 افراد کو قتل کیا تھا۔ وہ لندن کے شراب خانوں سے نوجوانوں کو اٹھا کر گھر لے جاتا اور پھر ان کا گلا گھونٹ کے مار دیتا۔ وہ لاشوں کو نہلاتا اور کپڑے بھی پہناتا تھا، اکثر انہیں ہفتوں یا مہینوں تک رکھتا اور آخر کار ٹوائلٹ میں جلانے یا فلش کرنے سے پہلے ان سے بات کرتا اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا۔ اسے صرف اس لیے پکڑا گیا تھا کہ انسان کے بچ جانے والے حصے جس کو اس نے بہانے کی کوشش کی تھی وہ اس کے گھر کے باہر ایک نالے میں پھنس گئے تھے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں ڈین ڈاؤنز۔ ڈین ڈاؤنز نے اپنے 3 بچوں کو گولی مار کر 1983 میں ہاسپٹل لے گئے۔ اس کی ایک بیٹی ہاسپٹل جاتے ہوئے دم توڑ گئی، دوسری کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کا بیٹا کمر سے نیچے تک مفلوج ہو گیا۔ ڈین نے بتایا کہ ایک عجیب آدمی نے اس کی گاڑی لے جانے کی کوشش کی اور پھر ہم سب پر فائرنگ شروع کر دی، تاہم اس کی خفیہ ڈائری کو بالآخر حکام نے دریافت کیا اور اس میں ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ اس کے جنون کو بیان کیا گیا تھا جو بچے نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گرفتاری اس کے نتیجے میں ہوئی، اسے 50 سال کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 3 پر آتی ہے کیتھرین نائٹ۔ کیتھرین نائٹ آسٹریلیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر جان پرائس کو چھرا گھونپ کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دی اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کو بھون کر اپنے بے خبر بچوں کو کھلانے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ اس نے ٹیبل کا بندوبست کیا اور بچوں کو ان کے نشستوں پر لے جانے کی کوشش کی۔ نمبر 4 پر آتے ہیں اسی سگاوا۔ اسی سگاوا نے 1981 میں ایک خاتون کو اپنی رہائش گاہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس نے اس کی خوبصورتی کو جذب کرنے کے لیے 2 دن کے دوران اس کے جسم کے مختلف حصوں کو کھا لیا۔ بعد میں سگاوا نے فرانس میں اپنے گھر کے قریب ایک جھیل میں باقیات کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ اس کے مقدمے کی سماعت کے 2 سال انتظار کے بعد اسے پاگل قرار دیا گیا اور ان کے خلاف الزامات واپس لے لیے گئے۔ آخر کار اس نے جاپان میں شہرت حاصل کی اور وہ وہاں ایک منی سیلیبریٹی بن گیا، جہاں اسے قانونی طور پر جیل نہیں ڈالا جا سکا اور وہ آج تک آزاد ہے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں لازمی سے پیٹریون پہ سپورٹ کریں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔